بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، اہل حدیث اور اہل سنت، یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث، حدیث والا، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ تو اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا۔ اہل سنت، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کے زندگی کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ اہل حدیث بھی ہے اور یہ اہل سنت بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، اب وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ اہل سنت والجماعت کہتا رہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، فتح مکہ کے موقع پر جاؤ، علی مکے میں داخل ہو، ہر بت کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ ڈالو، اونچی قبروں کو زمین سے ملا ڈالو، ایک بار اس کا حکم ہے۔ تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، قبروں کو توڑنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اب ہم کہنے کو اہل سنت والجماعت بنے اور دادا ابا جی کے مرنے پر ان کی پکی قبر بنائے، پکی قبر پہ قبہ بنائے، قبے پہ قبر کے اوپر سبز چادر ڈالے، کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی شور ڈالتے رہے، ہم اہل سنت والجماعت۔ اگر آپ قبروں کو پکا کرتے ہیں، اگر آپ قبروں کے اوپر قبے بناتے ہیں، اگر قبروں کے اوپر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، اگر آپ قبر پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے انسان کے لیے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور یہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دے، یہ اس سے بہتر ہے جو قبر کا مجاور بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان عمل کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے وہ اہل سنت ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ انسان قبروں پر میلے لگائے، قبروں پر میلے لگائے، ان مردوں کی عید منائے، عرس منائے، ان کی شادیاں کرے۔ میں ابھی ایک سی ڈی دیکھ رہا تھا، پیر گل شاہ کا عرس، اس کے اندر اس کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا، پھر کم از کم کوئی 20 چادریں، ایک سبز، پھر گولڈن، پھر پھولوں والی وہ ڈالی گی، پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالی گی، اور آخر میں وہ دلہا جو اپنے سر پہ رکھتا ہے نا صحرا، اس کی قبر کی جو وہ سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی جس پہ اس کی تاریخ وفات اور وہ سارا لکھا ہوا، اس کے اوپر وہ کلا لگا کے اس کا صحرا اس کی قبر پہ ڈال دیا۔ مردے کی شادی کی ہے کیا تم نے؟ اس غریب کے ساتھ پتہ نہیں اگلے قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور تم اس کو عرق گلاب سے دھو رہے ہو، اس کے گلے لگا رہے ہو، اس کی شادیاں کر رہے ہو۔ اب کوئی انسان یہ سارے اعمال کرے، قبروں پہ میلے لگائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے صحابہ کو کہتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا۔ اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر محمد کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا تو پھر کسی اور کی قبر پہ میلہ کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے پھر کائنات میں کسی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد کریم کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا پھر کسی کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا نہیں جا سکتا، نہ آپ نہ صحابہ نے دھلوایا، نہ علی حسن و حسین نے دھلوایا، نہ سلف صالحین نے دھلوایا، اب کائنات میں کسی کی قبر کو پکا کیا جائے، کسی کا قبہ بنایا جائے، کسی کا دربار بنایا جائے، کسی کے میلے لگوائے جائے، کسی کا عرس کیا جائے، تو یہ تمام اعمال اللہ اور اس کے پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دے۔ مرد بھی نہ ہوئی
کہلانے میں جھوٹ بولتا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان پکی قبروں کو کچی قبروں میں تبدیل کر دو۔ اہل حدیث اور سنی میں فرق یہ ہے، جو سنی ہمارے ہاں مشہور و معروف ہے وہ قبروں کو پوج رہے ہیں پھر بھی سنی ہیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، اور پھر بھی سنی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ اپنے اس عقیدے میں، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح اہل سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی شکل ویسی بناتا ہے، اپنی سیرت ویسی بناتا ہے، شادی ویسے کرتا ہے، نکاح ویسے کرتا ہے، طلاق ویسے دیتا ہے، نماز ویسے پڑھتا ہے، تجارت ویسے کرتا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل میں اس کا آئیڈیل، اس کا امام، اس کا قائد، اس کا رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کیا وہ اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ سچا اللہ کے نبی کا محب ہے۔ اور جس نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہ تجارت کرتے ہوئے سود کے معاملے پہ چلتا ہے، وہ شادی کرتے ہوئے ہندوؤں کی رسموں پہ چلتا ہے، وہ مرتے پہ جاہلی طریقوں کی رسموں کو ادا کرتا ہے، پھر یاد کر لیجئے وہ جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو زندگی کے ہر قدم کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر عمل میں امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔